السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز. فرسٹ آف آل ویلکم ٹو مائی چینل ناولز بائی نیشا خان. ہاں جی، تو پیش ہے ہجر جانا کی ایپیسوڈ نمبر 5. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے. چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں. ہجر جانا، تحریر امیشہ خان، قسط 5. ریحان خان حویلی کے لاؤنج سے گزر کر آفس کی طرف جانے والا تھا کہ اس کے قدم لاؤنج میں کسی کے کہکوں کی آواز سے رکے تھے. لاؤنج کے صوفوں پر آڑی ترچھی پڑی حور موبائل پر کچھ دیکھتی کہکے لگا رہی تھی. حور نے ابھی تک یونیفارم ہی پہنا ہوا تھا. حور کو دیکھ کر ریحان خان کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ آئی تھی. آخر وہ لمحہ مل ہی گیا تھا جس کا ریحان خان کو انتظار تھا. ریحان خان نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے قدم حور کی طرف بڑھا دیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ریحان خان اس کے پیچھے کھڑا ہو کر دہاڑا تھا. ریحان کی دہاڑ پر حور اچھل کر پڑی تھی. آہ! حور کے منہ سے چھوٹی سی چیخ برآمد ہوئی تھی. آپ! ریحان کو دیکھتے ہی حور کے الفاظ اٹکنے لگتے تھے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ریحان خان نے دوبارہ پوچھا تھا. کیا؟ حور کو سمجھ نہیں آئی وہ کس بارے میں پوچھ رہا تھا. یہی لاؤنج میں ایسے بے ڈھنگے طریقے سے بیٹھ کر زور زور سے کہکے لگانا. ریحان خان نے روبدار آواز میں کہا تھا. وہ میں جا ہی رہی تھی. حور نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جلاد کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا. باہر سلام کیوں نہیں کیا مجھ سے؟ ریحان خان نے ایک اور سوال جھاڑا تھا. ریحان خان کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے حور کو ڈانٹنے کا، جیسے ابھی اسے اس کی ایک غلطی گنوا رہا تھا. اب یہ مت کہنا کرنے والی تھی. ریحان نے اسے منہ کھولتا دیکھ کر گہرا طنز کیا تھا. حور نے اس کی طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں 1 منٹ سے زیادہ دیکھنا حور کے بس کا نہیں تھا. حور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی. اگر حور خان کو ایک قتل معاف ہوتا تو وہ بنا سوچے ریحان خان کا کرتی، جو ہمیشہ کسی جن کی طرح اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا. میں نے کچھ پوچھا ہے؟ حور کو سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے جواب نہ دیتے دیکھ ریحان خان پھر سے چیخا تھا. آہ! ریحان خان کے چیخنے پر حور دوبارہ اچھلی تھی. حور کے چہرے پر ڈر کے تاثرات دیکھ ریحان کے دل کو سکون ملا تھا. نہ جانے کیوں حور پر اپنی طاقت آزما کر ریحان خان کو ایسی ہی خوشی ملتی تھی. سوری لالا، حور نے اٹکتے منمناتے ہوئے کہا تھا. وہ رونے والی ہو گئی تھی. کافی بنا کر لاؤ میرے لیے. ریحان خان نے نیا آرڈر دیا تھا. جی لالا. حور تو یہ سوچ کر ہی خوش ہو گئی کہ کم از کم کچن میں تو اس جلاد سے چھٹکارا ملے گا. آہ! حور جلدی سے کچن کی طرف جانے لگی لیکن اچانک ٹیبل سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ ابھی منہ کے بل گرتی کہ پیچھے سے ریحان خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچانے کے لیے اسے اپنی طرف کھینچا تھا. ایک دم کھینچنے کی وجہ سے حور لہراتی ہوئی ریحان خان کے سینے سے آ لگی. ہیزل اور نیلی آنکھوں کا زبردست تصادم ہوا تھا. حور کے دونوں ہاتھ ریحان خان کے سینے پر تھے جبکہ ریحان نے ایک ہاتھ سے حور کی کمر کو جکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو پکڑ رکھا تھا. ان دونوں میں فاصلہ کافی کم تھا. ریحان ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا مبہوت ہو گیا. حور بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی. کسی کے قدموں کی آواز نے حور کو ہوش دلائی تھی. حور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور کچن کی طرف بھاگ گئی. ریحان خان اپنی جگہ پر
ابھی تک اسٹل کھڑا تھا۔ اس نے آج سے پہلے ان نیلی آنکھوں کو اتنی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے انکشاف ہوا تھا کہ یہ نیلی آنکھیں اس کی سوچ سے زیادہ گہری اور خطرناک ہیں۔ لالا زائم نے ریحان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ابھی اوپر سے نیچے آیا تھا۔ ہوں۔ ریحان خان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے مڑ کر زائم کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ زائم سلام کرتے ہوئے ریحان سے بلگیر ہوا تھا۔ زائم کافی دنوں بعد ریحان سے مل رہا تھا، جبکہ ہمدان کی ملاقات ریحان سے تقریباً ہر روز صبح ہو جاتی تھی۔ کیسے ہیں لالا؟ زائم خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک۔ دراصل میں تم سے ہی ملنے آ رہا تھا۔ ریحان خان نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ آئے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زائم نے پیچھے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ریحان خان اپنی سوچ جھٹک کر ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے والے صوفے کو زائم خان نے سنبھال لیا اور وہ دونوں ہلکی پھلکی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ صبح کا ٹائم تھا اور دونوں حویلیوں کی شہزادیاں حالے کے کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھی تھیں۔ کیا کریں؟ لالا سے کیسے کہیں؟ کل شام تک تو زاویان لالا آ جائیں گے۔ وہ تو کسی صورت بڑی حویلی رات رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حور نے کچھ پریشانی اور اداسی سے کہا تھا۔ ان سب کو ایک ساتھ وقت گزارے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ان کا آج رات بڑی حویلی میں اکٹھے ہو کر گرلز نائٹ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ راحم خان سے کیسے بات کریں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ راحم خان فوراً حور اور حالے کو جانے سے انکار کر دے گا۔ کل شام تک زاویان خان نے حویلی واپس آ جانا تھا۔ راحم خان کے تو پھر بھی اجازت دینے کے چانسز تھے، لیکن زاویان خان نے تو سنتے ہی پہلی فرصت میں انکار کر دینا تھا۔ پلاننگ کرنے کے لیے روحا اور زویا آج خود صبح جلدی خان حویلی آ گئی تھیں تاکہ وہ کچھ پلان کر سکیں۔ زائم لالا سے کہیں، شاید وہ راحم لالا کو منانے میں ہیلپ کر دیں۔ حور نے چٹکی بجا کر آئیڈیا دیا تھا، لیکن زائم لالا سے بات کون اور کیسے کرے گا؟ حالے کے سوال پر حور کی ایکسائٹمنٹ کم ہو گئی اور وہ دوبارہ سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر اپنا دماغ دوڑانے لگی۔ وہ سب سوچنے میں مصروف تھی کہ کیا کیا جائے۔ اچانک زویا کی نظر روحا پر پڑی، جس کے گال دہک رہے تھے۔ زویا اپنی بہن کو دیکھ کر حیران ہوئی، جو بلا وجہ سرخ ہو رہی تھی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ سب ابھی زائم خان کا ذکر کر رہی تھی، یعنی اس کی معصوم بہن اپنے منقوہ کے نام سننے سے ہی سرخ گلاب بن جاتی ہے۔ روحا کو اپنے آپ شرماتا دیکھ زویا کے چہرے پر ایک کمینی مسکراہٹ چھائی تھی۔ ہم زائم لالا سے ہی بات کریں گے، بلکہ انہیں آرڈر دیں گے کہ ہماری بات مانی جائے۔ زویا نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن دیدک کیسے کہیں گے اور ہم آرڈر کیسے دے سکتے ہیں؟ حور نے منہ پھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہماری لال پری ہے نا؟ زویا نے روحا کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے حور اور حالے کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ روحا زویا کے اس طرح خود کو نشانہ بنانے پر ٹھٹکی تھی۔ کیا میں؟ روحا نے حیرانگی سے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تصدیق چاہی تھی۔ جی جان آپ؟ زویا نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھری تھی۔
لیکن میں کیسے؟ روحا نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ پیروں سے چل کے جا کر اور منہ سے بول کر، سمپل۔ حور نے سر ہلاتے ہوئے اپنی طرف سے بڑی پتے والی بات بتائی تھی۔ حور کی بات پر ہالے اور زویا کی ہنسی چھوٹی تھی، جبکہ روحا نے اسے شدید گھوری سے نوازا تھا۔ دیدہ آپ نہیں چاہتی آج کی رات میں اور حور آپ کی حویلی میں آپ کے ساتھ گزاریں؟ ہالے نے چہرے پر معصومیت سجا کر روحا کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ زویا اطمینان سے ہالے کی ایکٹنگ ملاحظہ کر رہی تھی۔ چاہتی ہوں، لیکن زائم سے میں کیا کہوں گی؟ روحا نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ انہیں منائیں گی اور کیا؟ ہالے نے آنکھیں ٹپٹپائی تھیں۔ لیکن کیسے؟ روحا نے پھر سے پوچھا۔ پیار سے، اور کیسے؟ حور کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ حور کی بات پر روحا سٹپٹا گئی۔ نہیں، وہ نہیں مانیں گے۔ ہم کچھ اور سوچتے ہیں۔ روحا نے ان تینوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ دیدہ آپ چاہتی ہی نہیں ہیں نا کہ میں اور حور آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں؟ اب کی دفعہ ہالے نے اپنی آواز کو جان بوجھ کر روندا ہوا ظاہر کیا تھا۔ حور نے بھی زویا کے اشارے پر مسکینوں والی شکل بنائی تھی۔ زویا ریلیکس ہو کر ان دونوں کی بلیک میلنگ دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا اب یہ دونوں اپنی بات منوا کر ہی چھوڑیں گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں چاہتی ہوں تم دونوں آج بڑی حویلی رکو۔ روحا نے ان دونوں کی رونی شکلیں دیکھ کر فوراً وضاحت دی تھی۔ پھر آپ کریں نا زائم لالا سے بات، وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ اس دفعہ حور نے معصومیت سے لبریز لہجے میں حور نے روحا کو منانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر تم تینوں مجھے تنگ نہیں کرو گی؟ روحا نے انگلی اٹھا کر ان تینوں کو وارن کیا تھا۔ روحا کی دھمکی سن کر تینوں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ چاروں زائم خان کے کمرے کے باہر کھڑی تھیں۔ وہ سو رہے ہیں، چلو ہم چلتے ہیں۔ روحا زائم خان کے روم کے بند دروازے کو دیکھتی جلدی سے بول کر وہاں سے بھاگنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ان تینوں نے اسے دبوچ لیا۔ سو رہے ہیں تو آپ جگا لینا نا، حور نے شرارتی لہجے سے کہا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میں ان سے کیا کہوں گی؟ روحا نے روحانسی ہوتے کہا تھا۔ کیا دیدہ یار، آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے زائم لالا آپ کے نہیں بلکہ کسی اور کے شوہر ہوں۔ حور نے منہ پھلایا تھا۔ چھوڑو حور، دیدہ نہیں جانا چاہ رہی تو رہنے دو، ہالے نے اس دفعہ سچ میں ناراض چہرے سے کہا تھا۔ جا تو رہی ہوں، روحا نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ جا رہی ہوں یار، تھوڑی سی ہمت تو جمع کرنے دو، روحا نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ زائم کے پچھلی دفعہ کے ری ایکشن سے روحا کی واقعی میں جان نکل رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود چل کر شیر کی گفا میں جا رہی ہو۔ روحا ابھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ پیچھے بیزاریت سے کھڑی زویا نے اچانک دروازہ کھول کر روحا کو اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ حور اور ہالے پھٹی پھٹی آنکھوں سے زویا کو دیکھ رہی تھی۔ زویا نے ان دونوں کے کھلے منہ اور پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دبائی تھی۔ زویا کے انداز پر حور اور ہالے بھی شریر پن سے مسکرانے لگیں۔
روحا ابھی تک اپنی پھیلی آنکھوں کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ زائم نے اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھولا اور ایک ہاتھ سے ٹاول کی مدد سے اپنے بال خشک کرتا ہوا کمرے میں آیا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا، اس نے صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ زائم کے جسم پر پانی کی بوندیں پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ روحا اسے زندگی میں پہلی دفعہ شرٹ لیس دیکھ کر شرم سے دھوری پڑ گئی۔ اس کے گال حد سے زیادہ سرخ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ٹکٹکی باندھ کر اپنے سامنے کھڑے زائم خان کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے بھی کیوں نہ، اس کا حق حلال کا شوہر تھا اور تھا بھی اتنا خوبصورت۔ زائم خان کی اس پر نظر پڑی تو ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا اور پھر اپنے قدم روحا کی طرف بڑھا دیے۔ میری روح بیبی خان حویلی میں میرے کمرے میں کھڑی ہے، کہیں میں کھلی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ زائم نے اپنے ہاتھ کی پشت سے روحا کا گال سہلایا تھا۔ زہے نصیب، کتنا حسین اتفاق ہے۔ جب زائم کو یقین ہوا کہ روحا اس کا خواب نہیں بلکہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی ہے، اپنے ہاتھ سے ٹاول کو کمرے میں ایک سائڈ پر موجود صوفے پر پھینک کر روحا کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا۔ آج مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کیسے؟ زائم خان نے روحا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ روحا نے کچھ بولنا چاہا، لیکن زائم خان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ شش، پہلے مجھے میری روح بیبی کی موجودگی محسوس تو کرنے دو، زائم نے خمار آلودہ لہجے میں کہا تھا۔ زائم کے خمار آلودہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے روحا کی حیا سے آنکھیں جھکی تھیں۔ زائم مجھے ابھی روحا کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ زائم نے اس کی گردن میں جھک کر اس کی کوششوں کو یہیں پر توڑ دیا۔ زائم اس کی گردن میں جھکا جگہ جگہ اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ زائم نے اپنے بازو سے اس کی کمر کو دبوچ کر اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ زائم کے دانتوں کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کرتے روحا نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ اس کے اس طرح تڑپنے پر زائم نے پہلے سے زیادہ مدہوشی چاہی تھی۔ زائم نے پہلے سے زیادہ شدت سے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑے تھے۔ زائم کے اس طرح گردن پر بائٹ کرنے پر روحا نے اسے دور کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن اپنے ہاتھ کے نیچے اس کے سینے کو شرٹ لیس پا کر روحا نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ زائم اس کی اس حرکت کو محسوس کرتا خوبصورتی سے کہکا لگا گیا۔ تمہارا ہی ہوں بیبی، جیسے مرضی چھوؤ، شرمانے کی کیا بات ہے؟ زائم نے روحا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ روحا اپنے ہاتھ کے نیچے زائم کے دھڑکتے دل کو محسوس کرتی شرم سے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ زائم اس کے اس طرح چھپنے پر اپنا حصار اس کے گرد مضبوط کر گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، روحا نے زائم کی گردن میں چہرہ چھپائے ہی کہا تھا۔ روحا کی چھوٹی چھوٹی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے زائم کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کر لینا جان، پہلے میں رومانس تو کر لوں۔ زائم نے اس کے کان کی لوک کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ زائم، روحا نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی تھی۔ کہا نا پہلے مجھے خود کو محسوس کرنے دو، اس دفعہ زائم خان نے تھوڑا غصے سے کہا تھا۔
روحا نے زائم کے غصے ہونے پر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ روحا کو کبوتری کی طرح آنکھیں بند کرتا دیکھ زائم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ آہ! زائم کے اچانک خود کو گود میں اٹھانے سے روحا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ ہا ہا ہا، بیبی تم تو ابھی سے چیخنے لگی ہو، ابھی تو میں نے تمہارے چیخنے والا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ روحا کو چیخ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپاتا دیکھ زائم نے آنکھ ونک کر کے بے باکی سے کہا تھا۔ روحا زائم کے اس قدر بے باک الفاظوں پر شرم سے لال پیلی ہونے لگی۔ اسے شدت سے زائم کے کمرے میں آنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ زائم نے روحا کو گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف قدم اٹھائے تھے۔ زائم نے روحا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود ایک گھٹنا فولڈ کر کر بیڈ پر روحا کے قریب رکھ کر اس پر جھک گیا۔ خود پر زائم کو ایسے جھکتا دیکھ روحا نے فاصلہ بنانے کے لیے زائم کے سینے پر ہاتھ رکھے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے۔ تم میرے کمرے میں میرے بیڈ پر میری باہوں میں ہو۔ زائم نے روحا کے منہ پر آئی آوارہ لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ روحا کی حیا سے پلکیں سایہ فگن ہو گئی۔ نام میری جان، جب تم میری باہوں میں ہو تو پلکیں جھکا کر اپنی حسین آنکھوں کو نہ چھپایا کرو۔ زائم نے روحا کے چہرے کو تھوڑی سے اوپر اٹھا کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ روحا نے اپنی آنکھیں کھول کر زائم کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زائم کو اپنی آنکھوں میں ڈوبا دیکھ روحا نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات کرنی ہے میری روح بیبی نے، جس کے لیے وہ اپنی جان مشکل میں ڈال کر خود میرے پاس آئی ہے۔ زائم نے روحا کے ماتھے کو شدت سے چوما تھا۔ ان دونوں کے قریب صرف 2 انچ کا فاصلہ تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے الجھ رہی تھیں۔ وہ ہم سب آج گرلز نائٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اتنے دن ہو گئے حور اور ہالے بڑی حویلی نہیں آئی اور نہ ہی ہم نے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، اس لیے آپ راحیم لالا سے بات کریں اور حور اور ہالے کو بڑی حویلی رکنے کی اجازت لے کر دیں۔ روحا اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی ایک ہی جست میں ساری بات زائم کے گوش گزار گئی۔ اتنی مشکل سے تو اس نے بولنے کا موقع دیا تھا۔ روحا کی بات سننے کے بعد زائم نے آئی برو اچکا کر روحا کو دیکھا تھا۔ مطلب اس کی منکوہا اس کے پاس اپنے مطلب کے لیے آئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی منکوہا کو اس کی تنہائی پر شاید ترس آ گیا ہو۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ زائم نے آئی برو اٹھا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ روحا نے معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپا کر اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر اسے منانے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ زائم تو اس کی فدا پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ رکو سوچنے دو ذرا، زائم کہتے ہی اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ روحا کے گال کو پیار سے چومنے کے بعد اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ زائم روحا پر جھکے ہی پوری طرح بیڈ پر منتقل ہوتا اپنے آدھے وجود کا بوجھ اس پر منتقل کر گیا۔ زائم روحا کے ہونٹوں کو بری طرح سک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روحا کی پنڈلی کو سہلا رہا تھا۔ روحا زائم کی اس قدر شدت پسندی پر جی جان سے لرزی تھی۔ زائم نے روحا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا ہوا تھا۔ زائم خان اس کے ہونٹوں کو چھوڑنے کے بعد اس کے چہرے پر اپنا دہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ زائم آپ نے کہا
آپ سوچیں گے۔ روحا اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے دور کرنے کے ساتھ اس کا کہا یاد دلا رہی تھی۔ سوچ تو رہا ہوں، زائم نے روحا کا گال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کب کب سوچ رہے ہیں؟ روحا نے حیرانگی سے کہا۔ اس نے تو اس کی جان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑی تھی، تو سوچا کب؟ روح بیبی، میرے سوچنے کا یہی سٹائل ہے۔ زائم نے اس کی شرٹ کی سائیڈ سے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر ڈالا تھا۔ روحا کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی تھیں۔ زائم نے ہاتھ سے اس کی برہنہ کمر کو سہلایا تھا۔ کیا کہتی ہو روح بیبی، میں سوچوں یا نہ؟ زائم نے بے باکی سے آنکھ ونک کی تھی۔ روحا نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو مطلب میں لالا سے تمہاری سفارش نہ کروں؟ روحا کے نفی میں سر ہلانے پر زائم نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ اس کا انداز دھمکی بھرا تھا۔ روحا مرتی کیا نہ کرتی؟ روحانسی شکل سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ روحا کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹو تو خون نہیں۔ روحا کا دل کر رہا تھا زائم کا سر دیوار میں دے مارے، جسے ہر بات میں اپنا مطلب ہی نظر آتا تھا۔ شاباش، اب چپ کر کے لیٹی رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ روحا کے ہاں میں سر ہلانے پر زائم دلکشی سے مسکرا کر کہتا، دوبارہ روحا پہ جھکنے لگا۔ زائم کو دوبارہ اپنے ہونٹوں سے لپٹتا دیکھ روحا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ زائم شدت سے روحا کی سانسیں کھینچنے لگا۔ روحا اپنے ہونٹوں پر زائم کے دانتوں کا دباؤ محسوس کرتی زائم کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زائم نے روحا کے ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر ہاتھ بیڈ کے ساتھ لگا دیے۔ تھوڑی دیر روحا کی سانسیں ایسے ہی چرانے کے بعد نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوڑ دیا۔ زائم ہلکی ہلکی سرخ آنکھوں کے ساتھ روحا کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی شدت کی وجہ سے سرخ قندھاری ہو چکے تھے۔ روحا کی شرٹ کے اندر موجود زائم کا ہاتھ اس کی کمر سے پیٹ پر آ گیا تھا۔ روحا آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ زائم دوبارہ جھکا اور روحا کے کان کی لو کو چومنے کے بعد اس کی گردن کو اپنے لمب سے مہکانے لگا۔ زائم کے ہونٹوں کو اپنی گردن سے تھوڑا نیچے محسوس کرتے روحا نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے فولڈ کر کے اس کی جان لیوا لمس کو برداشت کیا تھا۔ زائم کے دانتوں کے بے رحم لمس کو دھڑکنوں کے قریب محسوس کرتے روحا نے سسکی لی تھی۔ زائم کے ہاتھ کو اپنی دھڑکنوں کی طرف بڑھتا دیکھ روحا کا پورا جسم لرزا تھا۔ روحا کے جسم کی کپکپاہٹ محسوس کرتے زائم کو بالآخر اپنی روح بیبی پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ روحا کی شرٹ سے باہر نکال لیا۔ اس کی گردن پر آخری بوسہ دینے کے بعد اچانک سے رخ بدل کر روحا کو اپنے اوپر منتقل کر لیا۔ زائم خان نے روحا کے اپنے اوپر جھکے چہرے کو دیکھا جو لال گلاب کی طرح دہک رہا تھا۔ روحا اپنا سر زائم کے کندھے پر ٹکا گئی۔ روحا کو اپنی سانسیں نارمل کرنے میں ہلکان ہوتا دیکھ زائم کا دلکش کہکہ روم کی فضا میں گونجا تھا، روح بیبی تم تو اتنے میں ہی مرنے والی ہو گئی، ابھی تو میں نے ٹھیک سے رومانس کیا بھی نہیں، زائم نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ روحا نے اس کے کہکے کو سن کر اس کے کندھے پر اپنے نازک ہاتھ سے تھپڑ جڑا تھا۔ مورے آپ کو ایسے ہی معصوم سمجھتی ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے میں بتاؤں آپ کتنے بڑے بے شرم ہیں۔ روحا نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے روحان سے ہوتے کہا تھا۔
روحا کے شکوے پر زائم خان ایک دفعہ دوبارہ کہکا لگا گیا۔ اگر تم مجھے ایسے بے شرم کہو گی تو میں جانے نہیں دوں گا۔ زائم نے اس کے گرد اپنے حصار کو مضبوط کیا تھا۔ جانے دینا۔ باہر حور، حالے، زویا پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی، روحا نے رندھی آواز میں کہا تھا۔ مطلب پوری فوج باہر کھڑی ہے اور تمہیں بلی کا بکرا بنا کر اندر بھیج دیا؟ زائم نے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ روحا نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جانے دیں، روحا نے اپنی کمر سے اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ زائم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ ابھی رو دے گی۔ اچھا ریلیکس، کچھ نہیں کر رہا۔ زائم نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور اس کی کمر سہلا کر اسے ریلیکس کرنے لگا۔ یار یہ دیدہ آ کیوں نہیں رہی؟ حور نے بیزاریت سے پوچھا تھا۔ وہ سب پچھلے آدھے گھنٹے سے تھوڑا فاصلے سے زائم خان کے روم کے ڈور پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ سب روحا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہو پاگل، ایسے کاموں میں دیر ہو ہی جاتی ہے۔ حالے نے حور کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ ہاں تمہیں تو پتہ ہوگا، آفٹر آل تمہیں بھی اکثر ایسی دیر ہوتی رہتی ہے۔ زویا نے بال جھٹکتے ہوئے حالے کو طنز کا تیر مارا تھا، جو سیدھا نشانے پر لگا بھی تھا۔ حالے کے گال دہک اٹھے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے شاہیان خان کا چہرہ لہرایا تھا۔ دیدہ آپ تو بلش کر رہی ہیں، حور نے حالے کو چھیڑا تھا۔ شٹ اپ، حالے نے اسے جھڑکا تھا۔ ہا ہا ہا، حالے کے جھڑکنے پر حور ہنسنے لگی۔ حور ان سب سے چھوٹی تھی۔ روحا اور زویا 22 سال کی تھیں، حالے 21 اور حور اگلے ہفتے 20 سال کی ہونے والی تھی۔ تم سب یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ سب ایک دوسرے کو چھیڑنے میں مصروف تھی۔ اچانک ہمدان کی آواز پر چونکی تھی۔ ان تینوں کے چہرے پر خوف لہرایا تھا۔ ہمدان قدم اٹھاتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کالج نہیں جانا؟ ہمدان نے اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہمدان نے بلیک جینس پر لائٹ براؤن شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بال ہلکے ہلکے گیلے تھے، جیسے اس نے ابھی شاور لیا ہو۔ کیا ہوا؟ تم تینوں کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ویسے تو تم لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی، اور اب ایسے چپ کھڑی ہو جیسے بولنا ہی نہ آتا ہو۔ ہمدان نے ان تینوں کو اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا دیکھ چپ رہنے کی وجہ استفسار کرنے کے ساتھ ان کے ہمیشہ زیادہ بولنے پر چوٹ کی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ زویا نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شکر ہے تم نے اپنا منہ کھولا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا تم نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے شیشہ دیکھ لیا ہے، جس میں اپنی شکل دیکھ کر تم ابھی تک خوف کے زیر اثر ہو۔ ہمدان خان نے چمکتی آنکھوں سے اس کے تھوڑی دیر پہلے چپ رہنے پر چوٹ کی تھی۔ ہمدان کی بات پر زویا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ نہیں، میں نے آج غلطی سے آپ کی تصویر دیکھ لی تھی، زویا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ سے میں اتنا ہینڈسم ہوں کہ تم نے میری تصویر رکھی ہے تاکہ تم صبح شام دیکھ سکو اور اس کا تھوڑا بہت اثر تم پر پڑ جائے اور تم بھی قابل قبول لگو۔ ہمدان خان نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی بات پر زویا کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا۔ وہ اس کے منہ پر اسے بدصورت کہہ رہا تھا۔ زویا کی
کانچ سی بھوری آنکھیں غصے اور ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ حور اور ہالے ایک سائڈ پر کھڑی بڑی دلچسپی سے ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہی تھیں۔ ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے جو میں آپ کی تصویر اپنے پاس رکھوں، زویا نے لٹھ مار انداز میں جواب دیا تھا۔ آہ! ابھی حمدان کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی حمدان کے کان کو کسی نے پکڑ کر مروڑا تھا۔ حمدان نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو اس کی موریں سخت تاثرات لیے کھڑی تھیں۔ موریں کیا کر رہی ہیں؟ حمدان نے امینہ بیگم سے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ حمدان خان، کیوں میری بیٹیوں کو تنگ کر رہے ہو؟ امینہ بیگم نے زویا کا لال چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ موریں مجھے غور سے دیکھیں اور بتائیں، میں معصوم کسی کو تنگ کر سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حمدان خان کے خود کو معصوم کہنے پر حور، ہالے اور زویا نے بے ساختہ کہا تھا۔ مامانی جان، یہ مجھے بدصورت کہہ رہے تھے۔ زویا نے لگے ہاتھ حمدان کی شکایت کی تھی۔ ابھی امینہ بیگم دوبارہ حمدان خان کا کان پکڑتی اس سے پہلے ہی حمدان نے تھوڑا جھک کر امینہ بیگم کا گال چوما اور سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا۔ حمدان خان، واپس آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کون بدصورت ہے۔ امینہ بیگم حمدان خان کے پیچھے غصے سے چیخی تھی۔ موریں، مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ حمدان نے سیڑھیوں پر رک کر اونچی آواز سے کہا اور اپنی آنکھوں پر لگے گلاسز کو تھوڑا نیچے کر کے زویا کو آنکھ ماری تھی۔ مامانی جان! زویا اس کا مطلب سمجھتی احتجاج کرنے لگی۔ نہیں میری جان، تم اس کی باتوں پر توجہ مت دو، تم تو میری پیاری بیٹی ہو۔ امینہ بیگم نے زویا کو گلے سے لگایا تھا۔ حور اور ہالے سائڈ پر کھڑی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھیں۔ ہاں جی، تو ویورز، یہ تھی ہجر جانا کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔